حضور کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ ایک نوجوان شخص یعنی ایک اللہ کا نیک بندہ ہر روز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتا۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تو ایک خوبصورت لڑکی اس کی طرف دیکھتی اور کہتی کہ کاش یہ میری طرف مائل ہو جائے، مگر وہ اللہ کا نیک بندہ اپنی نگاہیں جھکا کر مسجد نبوی میں داخل ہو جاتا۔ اس عورت کے پاس ایک ضعیفہ اور بڑھیا عورت تھی جو اس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس عورت نے اس بڑھیا کو اپنا سارا واقعہ ماجرا سنایا کہ میں اس طرح اس لڑکے کو دل دے بیٹھی ہوں، مگر وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ وہ بڑھیا کی عمر زیادہ تھی۔ اس نے کہا کہ آج رات یہ تیری زینت ضرور بنے گا۔ جیسے ہی وہ نوجوان مسجد سے باہر نکلا تو وہ بڑھیا باہر کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹے اللہ تیرا بھلا کرے، میں بڑھیا ہوں اور میرے پاس بہت سارا سامان ہے۔ اگر تو میری مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہوگا اور تمہیں جنت پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اس بڑھیا کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا سامان اٹھا کر لے جاتا ہے۔ وہ بڑھیا اس کو ایک کمرے میں داخل ہونے کے لیے کہتی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ نوجوان لڑکی سامنے کھڑی ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر اس نوجوان پر پڑتی ہے تو وہ اس کو ارتکاب کرتی ہے، مگر وہ اللہ کا نیک بندہ جنہیں خوف الہی ہو، جن کے اندر خدا کی سچی محبت ہو اور جن کو معلوم ہو کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائے گا، اور ہو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک نوجوان شخص، اس اللہ کے نیک بندے کی جیسے ہی اس عورت پر نظر پڑی وہ بے ہوش ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہ اسی وقت زمین کے اوپر گر پڑا۔ اس بدکار عورت نے اپنی بڑھیا کو بلایا اور کہا کہ لگ رہا ہے یہ مر چکا ہے۔ اس بڑھیا اور عورت نے اس لڑکے کی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو قریب کوڑا دان میں پھینک دیا۔ ادھر اس کے گھر والے اس کو تلاش کر رہے تھے کہ ہمارا بیٹا نماز پڑھ کے واپس نہیں لوٹا۔ جیسے ہی اس کا والد اس کو تلاش کرتا کرتا اس کوڑے کے ڈھیر کے اوپر سے گزرا، والد کی نظر اپنے بیٹے کے اوپر پڑی۔ وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر گھر لے گیا، دیکھا کہ بیٹا بے ہوش ہے۔ بیٹے کو اٹھایا، پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہوا تیرے ساتھ اور کون تجھے کوڑا دان کے اوپر پھینک گیا؟ اس بیٹے نے اپنا سارا واقعہ ماجرا سنانا شروع کیا۔ ابھی وہ واقعہ ماجرا سنا رہا تھا، اس نوجوان شخص پر دہشت طاری ہو گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے والد نے راتوں رات ہی اس کا جنازہ پڑھایا اور اسے دفن کر دیا۔ جب صبح فجر کی نماز ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ نوجوان شخص آج نماز فجر پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا اس کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام مل کر اس کے گھر پہنچے کہ وہ نمازی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے بیٹے کی تعزیت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے والد سے پوچھا کہ تیرے بیٹے کا انتقال کیسے ہوا؟ اس نے سارا واقعہ ماجرا سنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ خوف الہی کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا، مجھے اس کی قبر کے اوپر لے کر جاؤ۔ جیسے ہی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر کے اوپر پہنچے تو کیا منظر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، یہ نوجوان شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے مر گیا، اور جو اس کے خوف سے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے ہماری آنکھوں میں بھی حیا عطا فرما، اور ہمیں بھی اس نوجوان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر کوئی ایسا وقت آئے تو اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی تمام امت مسلمہ کی